السلام علیکم۔ حکیم سید اسلم شاہ حاضر خدمت ہو۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کا لاکھ شکر ہے جس نے ہمیں نفس ناقتہ کے ساتھ باشعور پیدا کیا۔ یہی وہ شعور ہے جس سے انسان اشرف المخلوقات کہلاتا ہے، اور اسی شعور کے ساتھ انسان میں اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا جذبہ پیدا کیا ہے جس سے انسان اپنے الجھے ہوئے مسائل کو سمجھنے اور رہنمائی حاصل کرنے کے لیے بزرگان دین اولیاء اللہ کے پاس جانا پڑتا ہے۔ ناظرین، عرصہ 30 سال پہلے ضلع چکوال میں میری ایک ولی کامل سید بزرگ سے ملاقات ہوئی جو ضعیف العمر تھے۔ وہ علم معرفت اور طب کی دنیا میں ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر تھے۔ ان کی آستانے پر مریضوں اور عقیدت مندوں کا ہجوم لگا ہوا تھا، اور سلسلہ چشتی نظامی کی نسبت سے روحانیت اور کشف سے ہر آنے والے کی کیفیت کو ظاہر کر دیتے تھے۔ ناظرین، میری ان سے پہلی اور آخری ملاقات تھی اور چند گھنٹے ان کے قرب میں رہنے کا شرف حاصل کیا۔ انہوں نے مجھے خاص محبت سے نوازا اور تحفتاً چند مجربات نسخے اور 2 خاص عملیات عطیہ کیے۔ اللہ پاک ان کی مغفرت عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، یہ دونوں عملیات کو کئی بار آزمایا اور سینکڑوں مریض شفا یاب ہوئے۔ یہ عملیات آپ کی خدمت میں صدقہ جاریہ سمجھ کر ہر خاص و عام کے لیے اجازت کے ساتھ عطیہ کر رہا ہوں۔ ان میں ایک عمل ہے دشمن کو ہلاک، تباہ و برباد اور ذلیل و خوار کرنے کا، اور دوسرا عمل ہے اعلیٰ علم، جادو، سحر ختم کرنے کے لیے۔ ناظرین، دشمن کی ہلاکت، تباہ و بربادی کے عملیات کی نسبت حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے ہے۔ مولا شہنشاہ کی تلوار میں قدرت نے ایک ایسی خوبی رکھی ہے کہ صرف دشمن پر ہی وار کرتی ہے، اور جو بے گناہ ہوتا ہے اسے چھوڑ دیتی ہے۔ ناظرین، بعض دفعہ غلط فہمیاں ایک دوسرے کو دشمن بنا دیتی ہیں، اور بعد میں پچھتاوے کے سوا کچھ ہاتھ نہیں آتا، اور اس وقت بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ بہرحال، اگر واقعہ ہی دشمن آپ کی عزت، آبرو، جان مال پر بار بار حملہ کرنے سے باز نہیں آتا تو یہ عمل ایسے ہی ظالموں کے لیے ہے۔ یہ عمل کرنے سے آپ کا سب کچھ محفوظ ہو جائے گا، اور جان و مال کا خطرہ بھی ٹل جائے گا، اور دشمن کا تختہ الٹتا ہوا اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے۔ ناظرین، جادو کی کئی اقسام ہوتی ہیں، جس میں کالا جادو جسے سحر اسود کہتے ہیں، سفید جادو کو سحر ابیض، اور جادو کے ذریعے جادو کا علاج یا نفع پہنچانے کے لیے کیا جانے والا عمل سفلی جادو، یہ بنیادی اقسام ہیں۔ اگر جادو کے ذریعے خلقت خدا کو تکلیف پہنچائی جائے تو ایسے جادو کو کالا جادو کہتے ہیں۔ ناظرین، اگر جادو کو جادو کے زور سے ختم کیا جائے یا جادو کے ذریعے کسی کو فائدہ پہنچایا جائے تو وہ سفید جادو کہلاتا ہے۔ شیطانی نفوس یعنی مردوں کے شمزاد اور شیطان کی مدد حاصل کر کے نفع اور نقصان کے لیے کیا جانے والا عمل سفلی جادو کہلاتا ہے۔ ناظرین، عام لوگ تو درکنار، زیادہ تر خواص جو عملیاتی دنیا کے لوگ ہیں وہ بھی اس عمل سے شناسا نہیں ہیں۔ یہ سفلی جادو کالے جادو سے زیادہ خطرناک مہلک جادو ہے۔ عام طور پر لوگ کالے جادو کو سب سے خطرناک جادو تصور کرتے ہیں، مگر حقیقت اس سے دور ہے۔ اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے سارے سانپ زہریلے نہیں ہوتے۔ اگر کسی کو سانپ کاٹ لے تو وہ صرف اس کے خوف سے ہی مر جاتا ہے یا قریب المرگ ہو جاتا ہے کہ سانپ نے اسے کاٹا ہے۔ ایسے ہی لوگ کالے جادو کو زیادہ خطرناک سمجھتے ہیں بجائے سفلی عمل کے۔ ناظرین، جادو کی اشیاء جن پر جادو کیا گیا ہے، مثلا پرانے تویزات، کٹے ہوئے بال، کوئی پتلا ہو جس پر سوئیاں چبوئی گئی ہوں تو ان کو اس مقام سے نکال کر ان پر سورہ ناس اس طریقے سے پڑھیں: اعوذ برب الناس، ناس ناس، مالک الناس، ناس ناس، الہ الناس، ناس ناس، من شر الوسواس الخناس، ناس ناس، الذی یوسوس فی صدور الناس، ناس ناس، من الجنۃ والناس، ناس ناس۔ ناس کو 3 بار پڑھیں گے سورہ ناس میں، اور بہتے ہوئے پانی میں بہا دیں گے۔ یہ سب سے افضل اور بہترین طریقہ ہے۔ ناظرین، سحر جادو کا صفایا کرنے کے لیے 7 مختلف درختوں کے پتے لے آئیں اور 7 مختلف جگہ کا پانی ایک صاف بوتل میں ڈال دیں۔ پتوں کو پانی سے دھو کر صاف کر لیں۔ ہر درخت کے پتے 3 ہوں، ایک بڑی بوتل میں رکھیں۔ اس پر سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 69 وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سِحْرٍ وَلَا يَفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ۔ 313 بار پڑھ کر بوتل پر دم کر دیں اور مریض کو پلائیں، دن میں 2 سے 3 بار، اور پورے گھر میں چھڑکاؤ بھی کریں۔ ناظرین، پرانے سے پرانے جادو کے اثرات ختم ہو جائیں گے۔ یہ عمل روزانہ کریں 21 دن تک۔ پانی استعمال کرنے سے کم ہو
جائے تو اور شامل کر لیں۔ جی ناظرین، دشمن کو نیست و نابود کرنے کا خاص عمل یہ ہے، نوٹ فرما لیجئے، یہ عمل چاند کی 15 تاریخ کے بعد شروع کریں۔ دشمن کا تصور سامنے رکھیں، رات کا وقت سب سے بہتر ہے، اپنا رخ دشمن کے گھر کی طرف کر لیں اور یہ عمل پڑھیں، یا قاہر العدو ولا یلولی یا مظہر العجائب یا مرتضی علی، یا قاہر العدو ولا یلولی یا مظہر العجائب یا مرتضی علی، یا قاہر العدو ولا یلولی یا مظہر العجائب یا مرتضی علی۔ 3 تسبیح پڑھنے کے بعد دشمن کے تصور پہ پھونک مار دیں۔ یہ عمل تنہائی میں کریں جہاں کوئی شور و غل نہ ہو۔ ناظرین، عمل شروع کرنے سے پہلے اچھی طرح سوچ سمجھ لیں، کیونکہ کمان سے نکلا ہوا تیر کبھی واپس نہیں آتا۔ میری طرف سے ہر خاص و عام کو جائز عمل کرنے کی اجازت ہے۔ ناظرین، اس ویڈیو کو اپنے دوستوں میں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ہمارے ای-طب چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اجازت چاہتا ہوں، ہم سب کا اللہ نگہبان۔